اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں دونوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ میرے بچے ہیں قطع نظر اس کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یا کبھی آپ نے اپنے کسی بچے سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ چاہے کچھ بھی کرو میں آپ سے پیار کروں گی؟ کیا کبھی کسی نے اپنے بچے کو ایسا کہا ہے؟ کیوں؟ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر بھروسہ کریں، اور یہ کہ انہیں پہلے کامل ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ کوئی برا کام اور غلطیاں بھی کریں، حتیٰ کہ وہ کوئی بڑی غلطی ہی کیوں نہ ہو، ہم پرعزم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی دور تک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ بیٹا شاید آپ جو کچھ بھی کرو میں اسے پسند نہ کروں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے پیار کروں گی۔ اگر ہم یہ جسمانی والدین ہوتے ہوئے ایسا کہہ سکتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا چاہے تم کچھ بھی کرو۔ اس سے قطع نظر کے کتنی بار آپ غلطیاں کرتے ہو، مجھے تمہارے ساتھ دور تک چلنا ہے، میں پرعزم ہوں، ہم مل کر اس کو حل کر لیں گے۔ آمین۔ کیا یہ جاننا کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اکیلے کام نہیں کرنا ہے، اور خدا کبھی بھی آپ پر کام کرنا ترک نہیں کرے گا؟ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، ہاں میں سب کچھ درست نہیں کرتی ہوں، لیکن اے ابلیس اس وقت مجھ سے بات نہ کر کے میں کیا کرتی ہوں؟ میں جو کرتی ہوں اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ رومیو پہلا باب 17ویں آیت، یہ ایک حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے کلام میں راست بازی پائی جاتی ہے جو ہمیں ایمان کے درجات میں بڑھاتی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کے کلام میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے راست بازی کی خوشخبری جو خدا ظاہر کرتا ہے ہم اس سے کما نہیں سکتے، بلکہ یہ ایمان کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے اور ایمان ہی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا اس ایمان کے وسیلہ جو ہم نے حاصل کیا کہ میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں، اور پھر جاننا کہ میں کون ہوں، مجھے اس لائق بناتا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہو کر بڑے قدم اٹھاؤں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم تو بمشکل ہی کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر اگر خدا میری مدد کرے۔ اچھا، لیکن وہ محض آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اور آپ کو صلاحیت دینا چاہتا ہے اور بلند کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ایک خاص زندگی دینا چاہتا ہے۔ محض بمشکل کافی پر قناعت نہ کریں۔ یہ جانیں کہ مسیح میں آپ کون ہیں اور یسوع کے نام میں تخت کے سامنے دلیری سے جائیں اور اپنی ضروریات حاصل کریں۔ اب یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے، لہٰذا اس دوران آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور خدایا یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے دعا کی اور کچھ نہ ہوا، اچھا لیکن یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور ہر مرتبہ جب بھی دشمن کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا تو آپ کہیں خدا کام کر رہا ہے، خدا کام کر رہا ہے۔ اچھا جوائس، اگر میں خدا سے کہوں کہ مجھے تبدیل کر، کیا وہ مجھے تبدیل کرے گا؟ مجھے خود سے یہ کوشش کرتے رہنا ہے؟ آپ میں سے کتنے جنہوں نے خود کو بدلنے کی کوشش بہت سے مختلف طریقوں سے کی؟ اور میرے خدا، اگر آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بار کوشش کی کہ خاموش رہوں، اور میں نے کتنی کوشش کی کہ ایک ایسی اچھی شخصیت بنوں جو زیادہ بولنے اور غصہ کرنے والی نہ ہو۔ اس سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں کچھ بھی تبدیلی نہ دیکھ سکی۔ یعقوب 4:6۔ میرا خیال ہے کہ یہ 27 یا 28 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ حوالہ پہلی بار دیکھا اور میں سمجھی کہ میں مر گئی ہوں اور جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، پاک روح کی قدرت، تاکہ ابلیس کے رجحانات کو سمجھیں۔ اسی لیے یہ آیا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو مسلسل توفیق بخشتا ہے۔ یہ دیکھیں، وہ جو اتنے فروتن ہیں کہ اسے حاصل کریں۔
میرے لیے مدد موجود ہے، میرے لیے فضل موجود ہے، زیادہ فضل، اور کسی بھی خاص مسئلے کے لیے خاص فضل۔ یقین کریں میں ایک خاص طرح کا کیس تھی۔ میری مشکلات نارمل اور عام مشکلات نہیں تھی، میری مشکلات بڑی اور پرانی تھی، ایک یا دو نہیں تھی بلکہ ڈھیر سی تھی۔ فضل ہم سب کو بدل سکتا ہے۔ جوائس، آپ کو یقین ہے کہ یہ حوالہ اسی بارے میں بات کر رہا ہے؟ آئیے کچھ اور حوالے دیکھتے ہیں تاکہ جانے کہ ہم آپ کو قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ کون آپ کو بدل سکتا ہے۔ یسوع، اور آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ یہ کام کریں، اور اس دوران شاید آپ کو یہ سارا عمل اچھا نہ لگے۔ جب ہم چیزوں کو اسی لمحے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں جس لمحے ہم اس کی خواہش کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے کئی برسوں میں تبدیل کیا اور میں واقعی بہت اچھی ہو گئی ہوں، بہت خیال رکھنے والی، لوگوں سے محبت کرنے والی، میں مدد کرنا پسند کرتی ہوں۔ ابھی بھی مجھ میں تھوڑا غصہ باقی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں اس سے مکمل چھٹکارا پا سکوں گی یا نہیں، لیکن مجھے نہیں یقین کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کر پاؤں اگر میرے اندر تھوڑا سا یہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ رویہ اور شاید کچھ حد تک یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا، تاکہ ان حالات کے ساتھ زندہ رہ سکوں جس میں سے میں گزری اور نکل کر باہر آئی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی کھینچے اور اوپر لائے، یہاں تک پہنچوں۔ سچائی سے کہتی ہوں بہت برس پہلے میں خود سے معافی مانگتے مانگتے تنگ آ گئی تھی، اور میں نے خدا کو کھلی اجازت دی کہ جو بھی وہ میری زندگی میں کرنا چاہے کرے، وہ چاہے جیسے چاہے مجھے ویسے بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں یہ بیکار کوشش جاری رکھوں گی۔ آپ کہیں گے جوائس آپ نہیں بدل سکتی لہٰذا بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا، آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں، مجھے کوشش کی نہیں، مجھے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کرنے کو کام ہے، لیکن یہ روحانی کام ہے جو ایمان سے ایمان کے وسیلہ، ایمان سے ایمان کے وسیلہ ہوتے ہیں۔ اے خدا، میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو میری زندگی میں وہ سب کر سکتا ہے جس کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ رومیو 7:15۔ آج رات میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ اب کوئی بھی جو بائبل کو زیادہ پڑھتا ہے اس نے اس حوالے کو ضرور پڑھا ہوگا اور سوچا ہوگا، ہاں میں سمجھ گیا۔ پولس کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے، اور میں جو کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، میں حیران اور پریشان ہوں، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں، یعنی وہ کام جو میری اخلاقی اقدار کے نزدیک قابل مذمت ہے، اور اگر میں اس پر عادتاً عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، میری خواہشوں کے الٹ ہے، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے اور میں اس پر عمل کی خواہش کرتا ہوں۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے، یعنی وہی اصول جو مجھ میں بسا ہوا ہے اور مجھ پر حکومت کرتا ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے رکیں، آپ یہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے کرنے والے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ میں یہاں تھوڑی پریشان ہوں پولس، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ آمین۔ یعنی میرے جسم میں کوئی اچھا اور نیک عمل نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی آپ کے جسم میں، لیکن آپ کی روح میں آپ اچھے اور نیک اعمال سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ محض جسم اور گوشت پوست نہیں ہیں بلکہ ایک روح ہے، اور آپ کے پاس ایک جان ہے، اور جب آپ جسم کے مقابلے میں روح کا زیادہ خیال رکھتے ہیں تو یہ جسم سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور ہم روح میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ہم روح میں چلتے ہیں تو پھر آگے کو جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے ہیں جو کہ جسم میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ جسم میں ہمیشہ ہوس موجود رہے گی اور اس جسم کو دشمن ہمیشہ ہمیں شکست دینے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن اگر ہم روحانی طور پر کافی حد تک مضبوط ہو جائیں گے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ بات انتہائی بے وقوفی کی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو کھانوں سے ہر دن 5-6 مرتبہ بھرتے ہیں اور کبھی بھی روحانی خوراک کے لیے وقت نہ نکالیں یا تردد نہ کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں حقیقی خوشی عطا کرے گی۔ اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ شاید اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں اور وہ خود کو غلط چیز سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ، میں آگے بڑھوں گی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی
بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے کہ نیک اور درست کام کروں، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. مجھ میں ایسے کام کرنے کی قوت نہیں ہے. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے ہمیشہ ہی کر لیتا ہوں اور یہی کرتا ہوں. خیر، کیا کوئی ایسے مقام پر رہ چکا ہے؟ میں رہ چکی ہوں. میں نے ایسا کیا ہے اور بالکل جانتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کیسے ہم کو وہ کرنا چاہیے جو درست ہے. لیکن بعض اوقات یہ بہت مایوس کن لگتا ہے، کیونکہ آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ الجھن سامنے آتی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ آپ اسے کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب آئیے 24ویں اور 25ویں آیت دیکھتے ہیں. ہائے میں کیسا کمبخت، ناخوش، قابل ترس آدمی ہوں. اس موت کے بدن کی زنجیروں سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں جو مجھے چھڑائے گا. خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے یسوع مسیح کے وسیلے سے چھڑائے گا. مجھے کون آزاد کروائے گا؟ خدا کا شکر ہو وہ مجھے چھڑائے گا. خدا کا شکر ہو مجھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے چھڑائے گا. اور سچ بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ سب حوالے پڑھوں، لیکن ایک کے بعد ایک حوالہ، ایک کے بعد ایک آیت موجود ہے جو بالکل یہی بات کہتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے پہلا پطرس 5واں باب 10ویں آیت پڑھیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے کہتے ہیں دکھ اٹھانا، جس میں سے ہم گزرتے ہیں. اور اگرچہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کوئی پسندیدہ مضمون نہیں ہے، تو بھی ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں. لہٰذا اس کا سامنا کریں اور سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ان چیزوں سے بھاگے نہیں جو آخر میں ہماری زندگی کے لیے بھلائی پیدا کرنے کا سبب بنیں گی. پہلا پطرس 5 باب 10ویں آیت. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. یعنی وہ بنائے گا جو آپ کو بننا چاہیے اور آپ کو قائم کرے گا کہ آپ ثابت قدم رہے. لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد وہ خود ہی یعنی خدا جو فضل کا سرچشمہ ہے آپ کو کامل کرے گا. یعنی وہ بنائے گا جو آپ کو بننا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن دکھ اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ آپ ویسے ہی درست کام کیوں نہیں کر لیتے؟ خیر، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس سب سوالوں کے جواب نہیں، لیکن میں دکھ اٹھانے پر ایک 5 حصوں پر مشتمل سیریز نہیں کر رہی ہوں. لیکن یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ میرا ایمان ہے کہ سب سے پہلے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری زندگی میں خدا ہمیشہ ہی سب کچھ فوری طور پر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی چیز میں ہم اتنی دیر ضرور رہیں کہ جب ہماری زندگی میں دعاؤں کا جواب ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں. آمین. اور میرا خیال ہے کہ خدا ہمیں اتنا وقت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لیں، تاکہ جب وہ جواب آئے تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ خدا ہے جس نے یہ کیا، ہم نہیں ہیں، اور ہمیں اس کا صحرا اپنے سر لینے کی آزمائش نہ ہو. لہٰذا دکھوں میں سے گزرنا ہوگا، لیکن خدا آئے گا اور درست وقت پر آئے گا. واو! کیا خدا جب کام کرنا شروع کرے تو تیزی سے کام کرتا ہے؟ مائے مائے مائے! میں نے کانفرنس میں یہ 2 مرتبہ کہا ہے اور میں اسے پھر سے کہوں گی کہ جن حالات میں سے ہم اپنی زندگی میں سے گزرتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں. حقیقی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ اس میں برے رویے کو اپنائیں، اور آپ کسی ایسے شخص سے زیادہ اذیت کا شکار ہوں جو مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے لیکن اس کا رویہ درست ہے. دیکھیں، ہمارا مسئلہ ہماری مشکلات نہیں ہے بلکہ ان مشکلات کے لیے ہمارا رویہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا میں نے یہ بات 1-2 مواقعوں پر پہلے بھی کہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. میں جو کر رہی ہوں وہ کرنے کے لیے بہت محنت کرتی ہوں اور بہت عرصے تک محنت کی، لیکن جو میں کرتی ہوں وہ مشکل نہیں، کیونکہ میں اسے ایک اندرونی اطمینان کے ساتھ کرتی ہوں. یہ کرنا آسان نہیں، لیکن میں اسے آسانی سے کرتی ہوں. متی 11:28 یسوع نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ،
میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آسانی دوں گا، تمہاری جانوں اور اندرونی انسان کو بحال اور تازہ دم کروں گا۔ ہمیں تو ہر وقت خدا سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ ہماری مشکلات کو دور کر، ہمیں تو اس سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قوت بخشے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے میرا کیا مطلب ہے کہ ہم بالغ اور پختہ ایمانداروں کی طرح عمل کریں اور جانے کے پاک روح کی مدد کی بدولت ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھیں۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جوائس، لیکن آپ میرے حالات کو نہیں جانتی، آپ کو میرے حالات کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کے خاص مسئلے کے لیے خاص فضل مہیا کیا گیا ہے۔ میں آپ سے ذرا کھل کر بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جسمانی طور پر معذور ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت مشکل ہے۔ میری ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کے بچے اس طرح سے اسپیشل ہیں، اس سے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، پورا خاندان اس تکلیف میں سے گزرتا ہے، بعض اوقات ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ میں نے ان سے بھی بات کی جو جانتے کہ خدا کا فضل کیسے حاصل کیا جائے، اور ان سے بھی بات کی جو نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ خدا کا فضل کیسے حاصل کیا جائے ان کے نزدیک یہ ایک خاص اعزاز ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اس بچے سے بہت کچھ سیکھا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کسی اور طرح سے کبھی سیکھ نہیں سکتے تھے۔ خاص مسئلے کے لیے خاص فضل، خدا ہمیں بیماریوں کے لیے خاص فضل دیتا ہے۔ میرے متعلق کچھ باتیں ہیں جن سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنی منسٹری میں 10 سال منادی کی سر میں شدید درد مائیگرین کے ساتھ، اور ایسے وقت بھی تھے جب میں منادی کے لیے کھڑی ہوتی تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی میری دائیں آنکھ میں چھریاں چلا رہا ہے۔ مجھے 22 برس تک چھاتی کے کینسر سے لڑنا پڑا، مجھے بہت ہی سیریس قسم کے آپریشن میں سے گزرنا پڑا، اور 2 ہفتے بعد میں واپس پلپٹ پر منادی کر رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے جسم میں نالیاں لگی ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے وہ کرنے کا فضل دیا جو کرنا ضروری تھا۔ آمین۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، دونوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ میرے بچے میرے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یا کبھی آپ نے اپنے کسی بچے سے کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ چاہے کچھ بھی کرو میں آپ سے پیار کروں گی؟ کیا کبھی کسی نے اپنے بچے کو ایسا کہا ہے؟ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہم پر بھروسہ ہو، اور انہیں پہلے کامل ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ کوئی برا کام اور غلطیاں بھی کریں، حتیٰ کہ وہ کوئی بھی غلطی ہی کیوں نہ کریں، ہم پرعزم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی دور تک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ بیٹا شاید آپ جو کچھ بھی کرو میں اسے پسند نہ کروں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے پیار کروں گی۔ اگر ہم جسمانی والدین ہوتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا چاہے تم کچھ بھی کرو۔ اس سے قطع نظر کہ کتنی بار ہم غلطیاں کرتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ دور تک چلنا ہے، میں پرعزم ہوں، ہم مل کر اس کو حل کر لیں گے۔ آمین۔ خدا آپ کو فضل دے گا کہ اکیلے بچوں کی پرورش کریں اگر آپ کو اس میں سے گزرنا ہی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے جوائس یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں جانتی ہوں کہ خدا یہ جانتا ہے، لیکن آپ کو ایک خاص فضل ملے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم فضل ایک برے رویے کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ہر وقت بڑبڑاتے اور شکایت کرتے ہیں اور سارا وقت اپنے آپ پر ترس کھاتے رہتے ہیں تو ہم یہ فضل حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم فضل کو ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ دن میں 200 مرتبہ یہ نہ کہیں کہ میں اب یہ نہیں کر سکتی، میں مزید یہ نہیں کر سکتی، میں مزید یہ نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں میں مسیح میں سب کچھ کر سکتی ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ خدا مجھے وہ فضل بخشے گا جو مجھے آج کا دن فتح مند طور پر گزارنے کے لیے درکار ہے۔ خدا مجھ میں ہے اور وہ مجھے جو درکار ہے سب دے گا۔ ایمان ایک رویہ ہے، یہ ایک مثبت رویہ ہے۔ آمین۔ لیکن جوائس میں بہت تھک گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں اس میں سے گزری ہوں۔ جائیں پلگ واپس لگائیں اور خود کو چارج کریں۔ خداوند کا انتظار کریں اور وہ آپ کو اثر نو قوت بخشے گا۔ او یسوع تیرا شکر ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں یہ کر سکتی ہوں، تجھ میں میں یہ کر سکتی ہوں، یسوع کے نام میں یہ کر سکتی ہوں۔ خدا آپ کو وقت دے گا کہ ہمت نہ ہارے،
میں اسے اس طرح کہنا چاہوں گی، خدا آپ کو فضل دے گا کہ کھڑے رہیں اگر آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور جانے کی قوت دے اور اگر آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی چیز سے دور جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہیں رہنا چاہتے ہیں، اور خدا ہمیں فضل دے گا کہ ہم وہاں سے چلے جائیں، اور بعض اوقات ہم جانا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہاں رکیں، اور ہمیں فضل دیتا ہے کہ وہاں رکیں۔ میں ایک مرتبہ کسی کے لیے کام کرتی تھی اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ واقعی وہاں سے دور جا کر میں اپنا کام شروع کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے دل میں جانتی تھی کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں، اور اس نے مجھے وہاں رکنے کا فضل عطا کیا۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میں وہاں سے بھاگ نہیں گئی، کیونکہ جب میں واپس مڑ کر دیکھتی ہوں تو میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سی چیزیں جو اب میں ہوں انہی وقتوں میں مجھ میں پرورش پا رہی تھی جب میں وہاں رکی اور وہاں سے بھاگی نہیں۔ اور پھر دلچسپی کی بات یہ کہ جب خدا نے کہا جاؤ، اس وقت میں نے تقریباً سب کچھ حل کر لیا تھا، اور تب میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے مجھے فضل دیا کہ وہاں رکوں اور فضل دیا کہ وہاں سے جاؤں۔ اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس بھی حالات میں ہیں، چاہے یہ زیادتی ہے یا رد کیا جانا یا چھوڑا جانا یا بے وفائی یا کسی ایسے کی موت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یا کسی ایسے کا کھو جانا جس سے آپ کو محبت ہے، یا نوکری کا چلا جانا، یا ایسی جگہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے، یا اگر آپ اکیلے بچوں کی پرورش کرتے ہیں یا اپنے بزرگ والدین کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا آپ مشکل ازدواجی زندگی کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں رکوں، تو جناب چہرے پر مسکراہٹ اور قدموں میں چستی کے ساتھ رکیں۔ اور اگر ہم اپنے تمام تر حالات میں وہ کریں جو درست ہے خدا کے فضل سے، تو خدا ہمیشہ آئے گا اور ہمارے حالات کو سنبھالے گا، چاہے وہ آپ کے پالتو کتے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی شخص ہو، یا کوئی جو آپ کے بزرگ والدین کی دیکھ بھال کرے، یا آپ کو مدد کی ضرورت ہو کیونکہ آپ بچوں کی پرورش اکیلے کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کو ضرورت ہو، خدا آئے گا اور آپ کو مدد فراہم کرے گا۔ اگر آپ صرف، اور پلیز اسے غلط نہ سمجھیں، لیکن آپ کو خود کو قابل ترس نہیں سمجھنا، نہ بڑبڑائیں، نہ شکایت کریں، نہ تکرار کریں، یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک خاص کیس ہیں جسے خاص مراد ملنی چاہیے، بلکہ آپ کہیں کہ میں ایک خاص کیس ہوں اور مجھے خاص فضل حاصل ہے، لہٰذا مجھے خود کو دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا فضل میری کمزوری کے لیے کافی ہے، اور یہی مجھے مضبوط کرے گا اور اس لائق بنائے گا کہ وہ کروں جو مجھے کرنا چاہیے۔ کیا کوئی آج اس بات کو قبول کرے گا؟ خیر، میں کہنا چاہوں گی کہ فضل ہماری زندگی میں توازن قائم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ چاہے ہمارے سامنے کچھ بھی ہو، ہمارے حالات میں جو کچھ درکار ہوگا فضل دینے کے لیے موجود ہوگا۔ واو، یہ کتنی پرجوش حقیقت ہے، اس سے قطع نظر کہ میں کیا نہیں ہوں، خدا کی قدرت میری کمزوری میں کامل کرنے کو موجود ہے۔